اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منائل عباسی۔ آج آپ کو میں ان 7 آدمیوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ اس دن ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ان 7 آدمیوں پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1، ایک عادل بادشاہ، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ جیسے حکمران ہوتے ہیں۔ دوسرا، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ کہتے ہیں نا، جوانی کی ایک نماز بڑھاپے کی 70 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، تو ایسے ہی جوانی کا ایک عمل، اچھا عمل، اور بڑھاپے کے 70 اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، یعنی جیسے نماز کے اذان کی آواز آئے اور وہ فوراً مسجد کی طرف بھاگے اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرے۔ چوتھا، وہ شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو اور اسی پر وہ جمع ہوتے ہوں اور اسی پر جدائی ہو۔ جیسے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، اور جب اس سے اختتام ہو اس کی ملاقات کا تو پھر بھی کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے اختتام کرتا ہوں، یعنی تم سے جدائی اختیار کرتا ہوں۔ پانچواں، وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، یعنی کوئی حسین عورت اس کو اپنے عشق کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے اور وہ اس کی طرف مائل نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اس وجہ سے میں تمہاری طرف مائل نہیں ہوتا، یعنی زنا اور باقی کسی کام کی طرف مائل نہ ہو۔ چھٹا، وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی ایک ہاتھ صدقہ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ صدقے کے فضائل کے بارے میں بھی انشاءاللہ رب العزت کے حکم سے میں آگے ویڈیو بناؤں گی۔ یہاں صرف اتنا بتا دیا کہ ایک ہاتھ اگر صدقہ کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ اس نے کیا صدقے میں دیا ہے۔ مگر افسوس کی بات، آج اگر ہم کسی کے اوپر اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں کسی بندے کو، تو پھر ہم اس پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس پہ جتاتے بھی ہیں کہ فلاں ٹائم تم مجھ سے مانگنے آئے تھے، یا فلاں ٹائم میں نے تمہیں کوئی چیز دی تھی اور آج تم بڑے بن گئے ہو، ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ وہ باتیں نیکی کر کھڈے میں ڈال۔ ساتواں، وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے، یعنی جب ساری مخلوق سو رہی ہو، اس سے تہجد بھی مراد ہے، اس سے تسبیحات بھی مراد ہے، یعنی جب سارے لوگ مشغول ہوں کسی کام میں اور وہ شخص اللہ رب العزت کا ذکر کرے۔ اس سے تہجد بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں اور یہ اپنی عبادت میں مشغول ہو۔ اس سے عام تسبیحات بھی مراد ہیں جو آپ کسی جیسے عصر سے لے کے مغرب تک، فجر سے لے کر فجر کے بعد کی جو تسبیحات کا ذکر ہے، یا عصر سے لے کے جو مغرب کے دوران جو تسبیحات کی جاتی ہے وہ ذکر ہے، اس سے کہ وہ اس سے ذکر مراد ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے حج اور عمرے پر ملتا ہے، اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو، یعنی جس کی قبولیت کا خبر مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح اگر عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں، اور یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، اور انہی وجوہ سے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جو تسبیحات کی جاتی ہے اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیت میں بیٹھا رہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد وہ کسی سے کلام نہ کرے اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ، جو اس طرح پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور 10 برائیاں اس کو معاف کر دے گا، اور جنت میں 10 درجے بلند کر دے گا، اور تمام دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو صبح اور عصر کے بعد استغفر اللہ
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ملعون ہے، یعنی لعنت کی گئی، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو وہ عالم اور طالب علم ہے، یعنی عالم اور طالب علم۔ علم کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، کہتے ہیں بغیر علم کے اللہ کو پہچان نہیں سکتا بندہ، اور دوسری صورت میں اسی وجہ سے علم سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس لیے حدیث مبارکہ میں عالم اور طالب علم کو علیحدہ اہتمام کی وجہ سے فرمایا گیا، علم بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے، علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور اسی کے طلب یعنی تلاش کرنا عبادت ہے، اس کو یاد کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ذکر تصوف کا اصول ہے اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں پر رائج ہے، یعنی جس شخص کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا دروازہ بھی کھل گیا، اور اللہ رب العزت تک پہنچ گیا تو وہ جو چاہتا ہے وہ پاتا ہے، اللہ رب العزت کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آدمی کے دل کا ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے پر نہیں ہوتا، جب ذکر دل پر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشے کو پر کر دیتا ہے بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی یعنی مالدار کر دیتا ہے، اور بغیر کنبے اور جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا بنا دیتا ہے، اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال دولت کنبے حکومت کے باوجود بھی وہ ذلیل و خوار پھرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک پرہیزگار لوگوں میں زیادہ معزز عزت والا یعنی وہ لوگ ہیں جو ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اس لیے کہ تقوی جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور ذکر اللہ کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے اور انسان کے دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے کام اس سے صادر ہونے لگتے ہیں کہ جو دشوار نظر آتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب انہوں نے چکی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خاص خادم طلب کیا تو فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا، اور نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خادم سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کو کسی چیز میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، تھک گیا ہو، تو اگر وہ اس تسبیح کو پڑھے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آخرت کے لیے کام کرنے والے سب دوڑ رہے ہیں، یعنی ہر جماعت بھاگ رہی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں جو آخرت میں میرے کام آئے۔ کہتے ہیں اس میں جو دوڑ میں سب سے آگے جو ہیں وہ ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ذکر کرتے ہیں۔ ذکر سے مراد یعنی ہر وقت سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا کوئی اور ورد یا اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی کسی کا ورد کر لے، یہ سب ورد اس میں شامل ہیں، یعنی ذاکرین ذکر کرنے والے سب سے آگے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ مفرد لوگ آگے بڑھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا مفرد لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر پر مر مٹنے والے، ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو سچا بتاتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود سچا بتائیں اس کا حشر جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔
ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں، جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے اس کی تعمیر کو روک دیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم دنیا میں کوئی گھر بناتے ہیں، اس کے لیے سیمنٹ، سریا، بجری، ریت وغیرہ سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس طریقے سے ذکر کرنے والا جب جنت میں چاہے کہ اپنا گھر بنائے تو اس کو چاہیے وہ ذکر کا اہتمام کرے، یعنی ذکر کرتا رہے، تسبیحات بیان کرتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پہلے کلمے کا ورد کرتا رہے۔ جیسے جیسے وہ کرتا رہے گا تو جنت میں فرشتے اس کا گھر بناتے رہیں گے۔ جیسے ہی وہ تسبیحات سے رکے گا تو جنت میں اس کی تعمیر رک جائے گی۔ جیسے دنیا میں ہماری کوئی چیز جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، سیمنٹ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، ہماری گھر بنانے کے رک جاتے ہیں، مستری رک جاتا ہے کہ سیمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے فرشتے بھی رک جائیں گے کہ جیسے ہی وہ پھر دوبارہ سے پڑھنا شروع کرے گا تو فرشتے دوبارہ سے اس کے لیے گھر بنانا شروع کر دیں گے۔ شیاطین آدمی کے کھلے دشمن ہیں، ہر طرح سے اس کو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں، ہر طرح سے اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس کا دشمن ہر وقت اس کو معاشرہ گھیرا ہوا رکھا ہو، معاشرے سے مت گھیرا رکھا ہو، تو اس کا جو حال ہوگا ظاہر ہے دشمن بھی ایسے ہی ہر ایک ان میں سے یہ چاہے گا کہ تکلیف میں پہنچا سکوں۔ ان لشکروں کو ہٹانے والی چیز ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جو شیطان کے جال سے بچا سکے۔ بہت سی احادیث میں بہت سی دعائیں آتی ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا۔ سوتے وقت کی دعا، جاگتے وقت کی دعا اور صبح اپنے آپ کو واش روم جاتے وقت کی دعائیں، یہ تمام دعائیں اس کے پڑھنے سے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ وظائف بتاؤں گی جس کے کرنے کس ٹائم کیا جائے، کیا فائدہ ہے اس کا، اور کس ٹائم کیا جائے کیا فائدہ ہے اس کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں وہ بتاؤں گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔